بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 اگست 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی خواتین اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے میں آگے۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا کہ سعودی عرب میں اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے والوں میں سب سے زیادہ خواتین کے نام سامنے آئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق الحسین نے ایک بیان میں کہا کہ حالیہ ایام کے دوران غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا سب سے زیادہ غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے والی سعودی خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر تاجر خاتون کا فرض ہے کہ وہ اپنے نام سے کیے جانے والے کاروبار کی جملہ تفصیلات سے آگاہ ہو، اپنے تجارتی لائسنس کی بنیاد پر ہونے والے تجارتی معاہدوں اور تجارتی سرگرمیوں سے باخبر رہے۔ یاد رہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے نئے قانون کے بموجب سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ جو سعودی بھی اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرائے گا اسے 5 برس تک قید اور 50 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ سعودی قانون تجارت کے بموجب کوئی بھی غیر ملکی سعودی کے نام سے اپنے کاروبار کا مجاز نہیں۔ اس طرح کوئی بھی سعودی اپنے نام سے کسی بھی غیر ملکی کو کاروبار نہیں کرا سکتا۔ بحر الاحمر پروجیکٹ کئی عہدیدار برطرف۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے رائل کمیشن کی رپورٹ پر بحر الاحمر پروجیکٹ میں بدعنوانی، بد انتظامی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات پر شاہی فرمان کے ذریعے متعدد اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو برطرف کرتے ہوئے ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے احکامات صادر کیے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بحر الاحمر ترقیاتی منصوبے میں 5000 سے زیادہ جبکہ العلا پروجیکٹ میں 10ویں پلاٹوں پر تجاوزات کی شکایت موصول ہوئی۔ رائل کمیشن کی جانب سے رپورٹ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو پیش کی گئی جس میں سفارش کی گئی کہ کمپنیوں کی جانب سے اراضی پر کی جانے والی تجاوزات سے نہ صرف ترقیاتی منصوبہ متاثر ہوا بلکہ ماحولیات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق خلاف ورزیاں اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں پر ایوان شاہی نے بدعنوانی میں ملوث اعلیٰ عہدیداروں کی برطرفی کے خصوصی احکامات صادر کیے۔ سعودی سرحد گارڈ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عواد کو بھی برخاست کر دیا گیا اور ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا گیا۔ کمشنر املیج الوجہ ریجن وسود مرکز کے چیئرمینوں کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا۔ املیج اور الوجہ کے سرکاری گارڈ کے کمانڈر کو ان کی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ مدینہ تبوک اسیر گونریٹس میں شعبہ انسداد تجاوزات کے عہدیدار بھی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے۔ تبوک ریجن کے سیکرٹری املیج الوجہ السود ریجن کے میونسپلٹی کے سربراہ بھی سبکدوش کر دیے گئے۔ لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام متحارب فریقوں سے قومی مکالمے کی اپیل کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق دفتر خارجہ نے جمعے کو بیان میں وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ کی جانب سے لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ تمام متحارب فریقین قومی سیاسی مکالمہ شروع کریں اور قومی مفاد کو ہر مفاد سے بالا رکھیں۔ لیبیا کے عوام امن استحکام کی خاطر پائیدار حل طے کریں اور بیرونی مداخلت روکیں، اس سے عربوں کی علاقائی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ لیبیا میں وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ مکمل جنگ بندی اور جلد انتخابات پر متفق ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں مذاکرات کی بحالی کے بعد نئی صدارتی کونسل کی تشکیل بھی ہدایت کر دی گئی۔ بین الاقوامی فریقین نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے لیبیا میں تصفیہ کرہ پیدا ہوگی۔ مصری صدر عبد المفتاح السیسی نے بھی اس بیان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا کہ یہ سیاسی تصفیہ کرہ میں اہم قدم ہے۔ جنگ بندی کے اعلان سے استحکام اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی بابت لیبیا کے عوام کی امنگیں پوری ہونے کی سبیل پیدا ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں 25 سنگین جرائم جن پر گرفتاری ہوگی۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے مملکت میں سنگین جرائم کی فہرست جاری کر دی۔ ان میں سے 25 ایسے جرائم ہیں جن کے ارتکاب پر گرفتاری ضرور ہوتی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب میں سنگین جرائم کی فہرست کے اجراء سے انسانی حقوق کے تحفظ حاصل ہوگا اور آزادی کا حق محفوظ ہوگا۔
संगीन जराइम में हदूद के जराइम भी शामिल हैं जिनकी सज़ा कत्ल है। बिलकसद जैसे कत्ल के जराइम, कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले जराइम, ऐसे जराइम जिन पर 3 बरस से ज़्यादा की सज़ा मुकर्रर है, हर वो जुर्म जिसके बारे में ये सराहत कर दी गई कि वो बड़ा जुर्म है, तजारती दस्तावेज़ात के कानून की दफ़ा 118 में मज़कूरा सरगर्मियाँ सरकारी ख़जाने में गबन या किसी इदारे या कंपनी के ख़जाने को हड़पना या शराकती कंपनियों या ऐसी कंपनियों की रकूम पर हाथ साफ करना जिनमें रियासत शरीक हो, या बैंकों या बैंकिंग अमूर अंजाम देने वाले इदारों या कंपनियों के सरमाए में खुर्द-बुर्द करना, 20,000 से ज़्यादा की रकम की धोखाधड़ी के मुकदमात, जानबूझकर किसी इंसान को जानी नुकसान पहुँचाना, किसी के जिस्म का कोई उज़व तलफ करना या मुअत्तल कर देना, किसी को ऐसा ज़ख्म देना जिसके दुरुस्त होने में 21 दिन से ज़्यादा लग जाएं, 20,000 रियाल से ज़्यादा मालियत की जायदाद को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना, निजी या सरकारी इमलाक या 20,000 रियाल की रकम का नुकसान देने वाले जुर्म, वालिदैन में से किसी पर तशद्दुद बशर्ते के मुतासरा माँ या बाप अपने हक़ से दस्तबरदार ना हो, किसी की जान या आबरू या दौलत को नुकसान पहुँचाने के लिए घरों के तकद्दुस को पामाल करना, किसी मुनज़्ज़म गिरोह की तरफ से हद के दायरे में आने वाली चोरी, किसी का सरमाया या माल लूटना बशर्ते के माल दस्तबरदार ना हो, गाड़ी चोरी करना बशर्ते के मालिक अपने हक़ से दस्तबरदार ना हो, फहाशी के अड्डे कायम करना या चलाना, नशावर अशिया बेचना, तैयार करना या स्मगल करना या धंधे के लिए ज़ख़ीरा करना, नशावर कात के पत्ते स्मगल करना या वसूल करना या कारोबार के लिए इसकी काश्त करना, नशावर अशिया के असर वगैरह। डिजिटल अदायगी सिस्टम नस्ब ना करने वाली दुकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई। वज़ारत तजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा कि ऐसे तजारती इदारे और दुकानें जहां डिजिटल अदायगी का सिस्टम नस्ब नहीं कराया गया, इनके मालिकान को तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब दुकानों और तजारती इदारों को सील करने की मंजूरी दे दी गई। तर्जुमान वज़ारत तजारत ने अल अखबारिया टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ारत की जानिब से मुख्तलिफ तजारती शोबों को मरहलावार वक्त दिया जा गया है, वो अपनी सहूलत के मुताबिक अदायगी का डिजिटल सिस्टम नस्ब करा लें। वज़ारत की तफ्तीशी टीमों को अहकामात सादर कर दिए गए हैं कि ऐसी दुकानें या तजारती इदारे जहाँ डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सहूलत फराहम नहीं की गई, इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करें। अगर सिस्टम की तनसीब फ़नी वजूहात की वजह पर मुमकिन नहीं हो सकी, इस बारे में सऊदी मॉनेटरी अथॉरिटी सामा से मालूमात हासिल की जाएँ। फ़नी रुकावट ना होने पर ऐसी दुकानों और तजारती इदारों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया जाएगा। तर्जमान वज़ारत तजारत अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने मज़ीद कहा कि ऐसे तजारती शोबे जहाँ बगैर किसी फ़नी रुकावट के डिजिटल अदायगी सिस्टम पर अमल दरामद नहीं किया गया, इनके मालिकान दर हकीकत तजारती पर्दापोशी में मुलव्वस हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।